بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج میں جس بات کی طرف آپ کی توجہ کروانا چاہتا ہوں، شاید ہی آپ نے وہ چیز کہیں پڑھی ہو یا سنی ہو، تو میں آج آپ کے سامنے زندگی کے بارے میں ایک تجزیہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی تو ہر انسان گزار رہا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی لکھ دی ہے وہ اس نے دنیا میں گزار کر ہی اگلی زندگی کی طرف منتقل ہونا ہے۔ تو ہماری زندگی کیا ہے؟ شب و روز، لیل و نہار ہمارے گزرتے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں یا دوزخ کی طرف۔ آج اسی چیز کا میں نے تجزیہ پیش کرنا ہے۔ ویسے تو کسی انسان کو اپنی زندگی کے بارے میں علم نہیں کہ اس کی زندگی کتنی ہے، 10 سال ہے، 20 ہے، 30 ہے، 50 ہے، 70 ہے، 100 ہے۔ یہ علم اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں دیا کہ ہماری زندگی کتنی ہے، لیکن اتنا ضرور بتا دیا ہے کہ موت کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے کہ کسی وقت بھی انسان کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ تو جو ہمیں زندگی کا علم نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری حکمتیں مضمر ہیں۔ تو ان حکمتوں کو اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے وہی کچھ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہتر سمجھا۔ تو اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی اور موت کا علم نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ چاہے جوانی میں کسی کو موت دے دے، چاہے بچپن میں دے دے، چاہے بڑھاپے میں جا کر دے دے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے فیصلے ہیں، انسان کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے تو اس کا تجزیہ کیسے ہوگا؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی عطا کی ہے، بہت سارے مسلمانوں کو یہی نہیں پتہ کہ ہمارے نبی کی کل زندگی کتنے برس کی ہے جو آپ دنیا میں ظاہری طور پر حیات رہے۔ تو آئیے اس کے بارے میں بھی آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی عطا کی وہ 63 سال کی زندگی ہے، کہ جو آپ نے دنیا کے اندر انسانوں کے اندر رہ کر گزاری، اور جس زندگی کے 53 سال آپ نے مکۃ المکرمہ میں گزارے، اور آخری 10 سال زندگی کے آپ نے مدینۃ المنورہ میں گزارے۔ تو ٹوٹل 63 سال کی یہ جو زندگی ہے، ہم باقی زندگی کو 1 منٹ کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں کہ ہر انسان کی کتنی زندگی ہے، تو ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے کہ آپ کی 63 سالہ زندگی ہے، تو 63 سالہ زندگی کا تجزیہ کرتے ہیں کہ 63 سال انسان کے کیسے گزرتے ہیں۔ ہمیں اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ اگرچہ کسی کی زندگی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو 63 سالہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کی ہے، آخر اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے یہ عطا کی ہے۔ اس کے اندر کیا کیا راز ہیں، کیا کیا حکمتیں ہیں، اور کیا کیا اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہے، اس کا ہمیں علم نہیں۔ لیکن 63 سالہ زندگی کا اگر ہم تجزیہ کریں کہ اگر کسی کی 63 سال زندگی ہے تو اس کی زندگی کے اندر کیا کیا
ہوتا ہے اور کس طرح اس کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن اس میں ایک نقطہ یاد رکھیں کہ میں جو زندگی کا تجزیہ کرنے لگا ہوں یہ عام آدمی کی زندگی ہوگی، کہ جو کاروباری لوگ ہیں، تاجر لوگ ہیں، جو اپنی زندگی کو زندگی نہیں سمجھتے بلکہ بے دردی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، ان کو نہیں علم کہ ہمارے صبح شام دن رات کیسے گزرتے ہیں، وہ لوگ اس تجزیے سے مستثنیٰ ہوں گے جو اللہ کے نیک بندے ہیں، نیک بزرگ ہیں، اولیاء کرام ہیں اور مفسرین ہیں، محدثین ہیں، اور جن کی زندگی کا ہر لمحہ عبادت اور نیکی میں گزر رہا ہے۔ انبیاء کے بعد، صحابہ کرام کے بعد، تابعین اور تبع تابعین کے بعد جن کی زندگی اسلام کے عین اصولوں کے مطابق گزر رہی ہے، اس میں خانقاہیں ہیں، اس میں مدارس کے وہ شیخ الحدیث ہیں، وہ مدرسین ہیں جن کے 24 گھنٹے ایک ایسی فضا میں گزرتے ہیں کہ وہ کبھی قرآن پڑھا رہے ہیں، کبھی حدیث پاک کا سبق دے رہے ہیں، اور کبھی وہ نمازوں میں مشغول ہیں، کبھی نوافل میں مشغول ہیں، اور کبھی اپنی انفرادی عبادات میں مصروف ہیں، کہیں اجتماعی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو ان لوگوں کی زندگی کو نکال کر، کیونکہ ان کی زندگی تو قیمتی بن رہی ہے، ان کی زندگی تو اللہ کے نزدیک ایک مقبول ترین زندگی ہے جو ہر وقت عبادت میں گزر رہی ہے۔ میں جس کا تجزیہ کرنے لگا ہوں وہ ایک عام زندگی ہے کہ عام آدمی کیسے زندگی گزار رہا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ عام آدمی کی زندگی کیا ہے، اور عام آدمیوں کے اندر پھر کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اور ان میں سے کچھ وہ ہیں جو 5 نہیں پڑھتے، 1 یا 2 نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اور روزانہ 1 آدھ رکوع قرآن پاک کا دیکھ لیتے ہیں، جو نمازی لوگ ہیں۔ لیکن ان سے بھی جو نیچے کا طبقہ ہے، جو مسجد میں جانا ہی گوارا نہیں کرتا، جو قرآن پڑھنا ہی گوارا نہیں کرتا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانا ہی گوارا نہیں کرتا، ان کے بارے میں میرا یہ تجزیہ ہوگا، اور پھر ان لوگوں کے بارے میں جو صرف نماز پڑھ کر، قرآن پڑھ کر، یا سال کے بعد روزے رکھ کے، یا سال کے بعد اعتکاف بیٹھ کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کر لی ہے، ہم نے تو بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لی ہے، بڑی اللہ کی رضامندی حاصل کر لی ہے، اللہ کے نبی کے بڑے طریقے ہم نے حاصل کر لیے ہیں۔ گویا کہ اپنی عبادت کو ایک ان کے سامنے شیطان گویا کہ اس طرح پیش کرتا ہے کہ آپ نے بڑی عبادت کر لی ہے، کم کرنی چاہیے تھی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ 63 سالہ زندگی میں ہماری عبادت کے لیے کتنے سال گزرتے ہیں، ہم 63 سال میں کتنے سال عبادت کرتے ہیں اور کتنے سال ہم بغیر عبادت کے گزارتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ انسان کے ابتدائی جو 10-12 سال ہیں وہ تو انسان کے کھیل کود میں نکل جاتے ہیں کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، اسلام بھی کوئی طریقہ ہے، ہمارے نبی نے ہمیں کیا بتایا۔ الا ماشاءاللہ وہ والدین جو دیندار ہیں، جو اپنی اولاد کی اسلامی طریقوں پر تربیت کرتے ہیں، ان کو نکال کر باقی جو زندگی کے یہ 12 سال ہیں وہ کھیل کود میں گزر جاتے ہیں۔ اور جو کھیل کود میں گزرتے ہیں ان کے بارے میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے کیا کہا اس لڑک پن کی زندگی کو، کہتے ہیں کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی، جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوایا تو بس یوں سمجھ کہ زندگانی گنوائی۔ اور دوسری جگہ وہ کیا کہتے ہیں کہ پہلے تجھ کو بچپن نے برسوں کھلایا، پھر جوانی نے تجھ کو مجنوں بنایا، پھر بڑھاپے نے آ کر کیا کیا ستایا، اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ تو یہ 12 سال انسان کے کھیل کود میں گزر گئے۔ اب آگے آئیے کہ انسان کی جو روز مرہ کی زندگی ہے
اس میں انٹرنیشنل قانون کے مطابق 8 گھنٹے اس نے ڈیوٹی کرنی ہے۔ ویسے تو 12 گھنٹے بھی چل رہی ہے، لیکن ایک عام جو قانون ہے دنیا کا اس کے مطابق ہم تجزیہ کر لیتے ہیں کہ 8 گھنٹے روزانہ انسان نوکری کرتا ہے، ڈیوٹی دیتا ہے، دفتر میں جاتا ہے۔ اب دفتر میں جا کر جو 8 گھنٹے اس نے ڈیوٹی کرنی ہے، اب اس ڈیوٹی میں وہ ایمانداری سے کرتا ہے نہیں کرتا، کہاں ڈنڈی مارتا ہے، کہاں وہ دوران ڈیوٹی سوتا ہے یا غفلت کا شکار ہوتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن 8 گھنٹے اس نے ڈیوٹی کرنی ہے، تو 63 سال جو اس نے 8 گھنٹے ڈیوٹی کی، تو ان 8 گھنٹوں کو اگر ہم دیکھیں تو 63 سال کے حساب سے یہ 17 سال بنتے ہیں۔ 17 سال اس نے ڈیوٹی کی ہے، کاروبار کیا ہے، اس میں نماز کا کوئی ذکر نہیں، روزے کا کوئی ذکر نہیں، عبادت کا کوئی ذکر نہیں، صرف ڈیوٹی کا ذکر ہے۔ تو 17 سال یہ گزر گئے 8 گھنٹے ڈیوٹی کے حساب سے۔ اور ڈاکٹروں کی ریسرچ کے مطابق ہر انسان کو روزانہ 8 گھنٹے سونا جو ہے وہ صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ تو 8 گھنٹے آپ نے 24 گھنٹوں میں سے سونا بھی ہے، 8 گھنٹے ڈیوٹی کے نکل گئے، 8 گھنٹے آپ نے سونا ہے، تو یہ 16 گھنٹے۔ تو 63 سالہ زندگی کا اگر تجزیہ کرے تو روزانہ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کے حساب سے 17 سال وہ بنتے ہیں، اور 17 سال انسان سوتا ہے 63 سال میں۔ تو 17 سال سو کے گزر گئے، 17 سال ڈیوٹی میں گزر گئے، نوکری میں گزر گئے، اور 12 سال کھیل کود میں گزر گئے ماشاءاللہ۔ تو یہ 17 اور 17 کو اگر پلس کرے تو یہ 34 بنتے ہیں۔ 34 میں سے 12 اور ملا لیں جو کھیل کود کے ہیں، وہ ٹوٹل 46 سال بن جاتے ہیں۔ زندگی کے یہ 46 سال انسان نے کچھ نہیں کیا، صرف سوتا رہا، ڈیوٹی کرتا رہا اور کھیل کود میں گزار دیے۔ اب آپ اندازہ کر لیں 63 میں سے باقی کتنے رہ گئے؟ 17 سال رہ گئے۔ جو 17 سال باقی بچتے ہیں ان میں ہم دیکھ لیں کتنے بے نمازی ہیں۔ علامہ اقبال مرحوم نے کیا کہا تھا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں نمازی بن نہ سکا۔ تو اس میں بے نمازی دیکھ لیں، اتنے پرانے پاپی ہیں کہ نماز پڑھنا تو درکنار، اگر ان کو نماز کا کہہ بھی دیں تو وہ ایسے طیش میں آتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنی نماز پڑھو، تمہیں ہم سے کیا سروکار ہے۔ تو زندگی کے یہ جو 17 سال بچے ہیں، ان میں جو پکے نمازی ہیں، روزانہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہیں، تو ان کا 1 یا 1.5 گھنٹہ لگا لیں آپ کہ نمازوں میں لگتا ہے 24 گھنٹوں میں سے۔ تو اگر کوئی بندہ پکا نمازی ہے، نماز کا پابند ہے اور نماز پڑھتا ہے، تو اس کے لیے 63 سال میں سے جو اس نے نمازیں پڑھی ہیں، عبادت کی ہے، وہ 4 سال 5 مہینے 20 دن بنتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ جو 17 سال بقایا بچے تھے، ان میں سے جو پکے نمازی ہیں انہوں نے 4 سال 5 مہینے 20 دن انہوں نے عبادت کی ہے۔ تو یہ 63 سال میں سے ہماری وہ عبادت ہے جو ہم نے کی، تو اس پر ہم کیا فخر کریں گے؟ جس رب ذوالجلال نے ہمیں صرف عبادت ہی کے لیے پیدا کیا تھا، جس نے اپنے ذکر کے لیے پیدا کیا تھا، اسلامی زندگی کے لیے پیدا کیا تھا، اس کی ہم نے 63 سال میں سے کتنی 4 ساڑھے 4 سال عبادت کی ہے۔ تو یہ کون سے فخر کی بات ہے؟ یہ کون سی نمود و نمائش کی بات ہے؟ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا اتنے سال زندگی کے، 46 سال تو ہم نے برباد کر دیے، ضائع کر دیے، اور بقایا جو 17 سال بچے تھے ان میں سے ہم نے یہ عبادت کی 4 یا 4.5 سال، اور اس میں جنہوں نے یہ بھی نہیں کی انہوں نے باقی 17 سال بھی برباد کر دیے، تو ان کی زندگی کیا ہوگی؟ تو یہ مختصر تجزیہ ہے اس زندگی کا جو ہم گزار رہے ہیں۔ تو ہم اگر اول تو ہم نماز پڑھتے نہیں، اگر پڑھ بھی لیں تو ہمیں اس پر فخر نہیں کرنا چاہیے۔ 63 سال میں سے یہ عبادت ہے جو ہم نے کی ہے، تجزیہ آپ کے سامنے ہے۔ تو دوستو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزرے۔ اللہ تعالی ہمیں